اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو جو ہے وہ جمع مذکر سالم کے اعراب میں جو ملحقات کے اعراب ہیں اس میں مکمل ہوئی تھی، اور ملحقات اعراب کہہ رہا ہوں، ملحقات جمع مذکر سالم کے ساتھ جو اسماء ملحق ہوتے ہیں جن کی ظاہری جو شکل و صورت ہے وہ جمع مذکر سالم کی طرح ہے، حالانکہ وہ جمع مذکر سالم قانون کے مطابق نہیں ہے۔ وہ ابن ہشام نے جو یہاں پہ ترتیب بنائی وہ ترتیب کوئی خاص نہیں رکھی، انہوں نے جو ہے وہ 8 کیا ہے عناوین بنائے شرح میں اور ان کو لکھ دیا۔ تو ان کی جو فنی ترتیب ہے جو کچھ لوگوں نے بنائی وہ 5 کی کیا ہے اندر تقسیم ہوتی ہے۔ تو یہ آپ فنی ترتیب لکھ لیں، یہ یاد کرنے میں کیا آسانی ہوگی آپ کو۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اوپر عنوان کیا لکھیں گے؟ جمع مذکر سالم کے ملاقات، ٹھیک ہے، جمع مذکر سالم کے 5 ملاقات، یہ عنوان دقیق ہو جائے گا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمع مذکر سالم کے 5 ملاقات۔ سب سے پہلے کیا لکھیں گے؟ اسم جمع، ٹھیک ہے، اسم الجمع۔ اسم الجمع کیا ہے؟ جمع نہیں ہوتی، یعنی اسم الجمع تو جمع ہے ہی نہیں نا، اس کا تو اپنا مفرد ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنے لفظ سے اس کا مفرد نہیں ہوتا۔ اچھا، اسم الجمع میں کتنے آئیں گے؟ اسم الجمع میں سب سے پہلے اولو آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اولو مصنف نے کس نمبر پہ ذکر کیا تھا؟ پہلے نمبر پہ۔ یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، اور جو دوسرے نمبر والا ہے وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، 20 جو ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلے نمبر پہ اسم جمع ہو گیا، تو نہیں، ارضون اسم جمع میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، وہ عرض کی جمع ہے، عرض ایک زمین اور ارضون زیادہ زمین ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی اور کھاتے میں ڈالیں گے۔ تو اسم الجمع میں کیا ہے؟ یہ پہلے اور دوسرا ہو گئے، واضح۔ دوسرے نمبر پہ عنوان دیں اسم غیر العاقل، غیر عاقل کا اسم، ہاں، غیر ذوی العقول کا اسم غیر ذوی العقول۔ اس میں کون سے نمبر والا آ جائے گا؟ وابل اس کے اندر آئے گا۔ یہ کون سا تھا جی؟ 4 نمبر والا تھا۔ ہاں، یہ جو 3 نمبر ہے نا، اہل اور اہلون والا، یہ بھی اسم جمع میں جائے گا اوپر، پہلا 1 2 اور 3، جو پہلے 3 ہے نا یہ کس میں چلے گے جی؟ اسم جمع میں چلے گے۔ تو اہلون کو بھی کہا ہے کہ یہ بھی کیا اسم جمع ہے، جیسے اہل جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی اہلون بھی کیا ہے؟ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اہل بھی مفرد نہیں ہے، اہل بھی اسم جمع ہے، اور اہلون بھی کیا اسم جمع ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اہل جو ہے وہ مفرد ہو پھر اس کی جمع جو ہے وہ بنائی کی جو اہلون، ٹھیک ہے جی۔ دونوں کا مطلب کیا ہے؟ خاندان ہے، گھر والے ہیں۔ اچھا، تو یہ پہلے 3 آ گئے اسم جمع میں، اور چوتھا جو ہے نا یہ آ گیا اسم غیر عاقل میں، کیونکہ وابل جو ہے وہ وصف نہیں ہے، علم ہے، اور علم بھی کس کے لیے ہے؟ غیر عاقل المطر، جو شدید بارش ہوتی ہے اسے کہتے ہیں۔ تیسرا عنوان دیں اسم ثلاثی مؤنث، ٹھیک ہے جی، اسم ثلاثی ہے اور مؤنث ہے۔ پھر اس تیسری کی جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تیسری کی پہلی قسم ہے کہ ہے تو مؤنث لیکن تائے مؤنث محذوف ہے، محذوف ہوتا، ٹھیک ہے جی، پہلی قسم محذوف ہوتا، اور دوسری قسم جس میں تائے عوض موجود ہوتی ہے، اور دوسری کیا ہے؟ محذوف ہوتا کے مقابلے میں کیا کہیں گے؟ تائے تانیث کا وجود، ٹھیک ہے، ہاں، عدم تائے تانیث، اور دوسرے میں لکھیں وجود تائے تانیث، ہاں، یوں یہ بن جائے گا صحیح کر کے۔ تو تیسرا نمبر کیا بنا؟ اس میں ثلاثی مؤنث کا بننا، اس کی پہلی قسم کیا ہے کہ ہاں عدم و تائے تانیث،
کہ تائے تانیث موجود نہیں ہے، اور دوسری کیا ہے کہ تائے تانیث موجود ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تائے تانیث کو ہم تائے تانیث عوضیہ کہیں گے کیونکہ وہ لام الفعل حذف کر کے آتی ہے۔ پہلی قسم میں کون سی چیز داخل ہوگی کہ جس میں ہے مؤنث لیکن معذوف ہوتا ہے، اس میں یہ جو عرض والی مثال ہے نا یہ اس میں جائے گی، جو 5ویں نمبر پہ تھی، ٹھیک ہے، 5ویں نمبر پہ جو آرزون کی مثال لکھی تھی، آرزون یہ عرض ہے، ثلاثی ہے، اس میں ثلاثی اور مؤنث شمار ہوتا ہے، عرض مؤنث شمار ہوتا ہے لیکن بغیر تائے تانیث کے ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کی جب جمع بنے گی تو اسے ہم جمع مذکر نہیں کہیں گے، جمع مؤنث کہیں گے، مؤنث کی جمع ہے نا، ٹھیک ہے، واضح۔ اور جو تا جس کی موجود ہوتی ہے، تائے تانیث تائے عوضیہ جو موجود ہوتی ہے، اس میں ہم کون سی چیز کو ڈالیں گے؟ اس میں ہم باب سنون کو ڈال دیں گے، ٹھیک ہے، ہر وہ ثلاثی اسم جو مؤنث ہو اور جس کا لام الفعل حذف ہو اور اس کے بدلے میں کیا ہے تائے تانیث آ گئی ہو، باب سنون آ جائے گا۔ اس میں کتنی مثالیں تھیں؟ سنون، صوبتن، صبون، عزتن، عزون، عزتن، عزون، اور اسی طریقے سے ہاں کچھ اور مثالیں بھی کیا اس میں ڈالی گئیں، جیسے مئتن سے مئون بنا دیا، ٹھیک ہے، مئتن سے مئون۔ اب مئہ کی اصل کیا ہے؟ مئہ میں اصل جو ہے وہ اس کے آخر پہ تا نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے خیال میں مئون ہے یا مئیون ہے، یہ لغت میں ہوگی۔ سنون عزتن زاد والا اور عزتن زا والا، صوبتن سے صبون، قلتن سے قلون، وہ بھی تھا وہ جو گلی ڈنڈا والا تھا، اور اسی طریقے سے جناب یہ مئتن سے مئون کیا ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ 4 قسمیں ہو گئی، 3 قسمیں ہوں گی نا، یہ 3 کی 2 بنا دی نا ہم نے کیٹیگری، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں چوتھی قسم لکھیں، ٹھیک ہے، معصومیہ بھی من جمع المذکر سالم، یعنی جمع جس کا نام رکھ دیا جائے، مفرد جس کا نام جمع مذکر سالم رکھ دیا جائے، جمع مذکر سالم کو علم بنا دیا جائے، یوں تعبیر لکھیں، جمع مذکر سالم کو علم بنا دیا جائے، یا اس کو واضح کر کے کیسے لکھیں گے کہ جمع مذکر سالم کو مفرد کا نام بنا دیا جائے، ہے جمع مذکر سالم لیکن اس کو ہم نے نام کس کا بنا دیا؟ مفرد کا بنا دیا، تو ہم کہیں گے کہ اس کی مثال کیا ہے؟ مشہور تحقیق کے مطابق علیون ہے، قرآن مجید سے جو اس کی مثال ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ علی کی جمع علیون ہے لیکن وہ نام کس کا رکھ دیا گیا؟ اعلی الجنت کا، جنت کے ایک مقام کا نام جو مفرد ہے اس کا نام علیون رکھ دیا گیا۔ یہ ایک حقیقی مثال ہوگی، اور فرضی مثال مصنف نے کیا دی تھی کہ جیسے زیدون کسی ایک بندے کا نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ 4 قسمیں ہو گئیں، اور 5ویں قسم جو آخری رکھیں گے، ٹھیک ہے، اس میں کیا کہتے ہیں کہ جس میں بنائے مفرد تبدیل ہو جائے، ما تغیر فیہ بناء المفرد، ہاں مفرد کی بنا جمع میں تبدیل ہو جائے، مفرد کی بنا جمع میں تبدیل ہو جائے، یہ لکھ لیں، مفرد کی بنا جمع میں تبدیل ہو جائے۔ اس میں کون سی مثال آ جائے گی؟ تبدیل ہو جائے 7 نمبر والی، ہاں یہ 4تھے نمبر پہ ہمیں لکھنا چاہیے تھا، ترتیب رہتی باقی نا، بنون، بنون، ہاں بنون جو ہے اس کی مفرد کیا تھی؟ ابنن تھی، تو ابنن کیا ہے تبدیل ہو کے بنون میں آ گئی، یعنی جو ابھی ہم نے یہاں پہ 5ویں نمبر پہ لکھا ہے نا، اس کو آپ 4تھے نمبر پہ لکھ لیں، اور جو 5ویں نمبر والا ہے وہ 4تھے نمبر والا آخری نمبر پہ، تو یہ ترتیب کیا کتاب کے مطابق سیٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہیں وہ ٹوٹل کیا 5 ہیں، ہاں جی گنوائیں 5، کیا لکھیں جی؟ کیا لکھیں آپ نے مکمل کر کے؟ 5 اچھا قلم نہیں تھا، ہاں پہلا کیا ہے؟ اس میں جمع ہو گیا، اس میں 3 آ گئے، اس میں جمع اولو آ گئے، 20 عدد والے آ گئے، اور آہلون آ گئے، اس میں وابل آ گیا، اس میں غیر عاقل۔ تیسرا اچھا ایک بندہ بیان کریں، ہاں آؤ سب بیان کریں۔ اس میں اس میں آگے 2، اس میں ثلاثی مؤنث مؤنث ہے، اس میں ثلاثی بن جائیں گی، موضوف التا جیسے آلون، وجود التا تانیث جیسے نون میون۔ آگے چوتھا مفرد کی بنا جمع میں تبدیل ہو جائے،
ہاں مفرد کا نام جمع رکھ دیا گیا ہو، جمع مذکر سالم مفرد کا نام رکھ دیا گیا ہو. یہ پانچویں پہ ہم نے کیا ہونا چاہیے کتاب کی ترتیب کے مطابق؟ یہ چوتھے پہ آنا چاہیے، جمع مذکر سالم کو علم بنا دیں جی، یہ پانچ. ہاں یہ پانچویں پہ نا. اب جب بنا کے خراب ہونے والا کہہ رہے ہیں، بنا میں تبدیل ہو جانا، جمع میں وہ چوتھے نمبر پہ وہ چوتھے نمبر پہ. ٹھیک ہے اور علم کہ مفرد کی بنا تبدیل ہو جائے یہ چوتھے نمبر پہ، اور جمع مذکر سالم مفرد کا نام رکھ دیا جائے یہ پانچویں نمبر پہ. تو اس طرح سے آپ یاد کریں گے تو یہ سارے کے سارے آٹھوں کیا ہیں اس کے اندر آ جائیں گے. لیکن قبلہ اگر اس طرح سے اگر یہ ترتیب بنانی ہے تو اس کی ترتیب تو ایک اور بن جائے گی، یعنی سیدھا یہ جو پانچویں یا چوتھے نمبر پہ جس کو رکھے ما تغیر فیہ بناء المفرد، جب ہم یہ کہہ دیں تو یہ سارے کے سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. سارے آ جاتے ہیں، لیکن آپ نے ہر ایک کا جو منفرد نقطہ ہے نا اس کے مطابق ترتیب سے چلنا ہے نا. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ چیزوں کی تقسیم کر لینا، یعنی تحلیل کرنا کہ آپ وہ چیزیں رکھیں جن کے اندر ایک کیا ہے حیثیت اپنی ہونا. ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی سارے حیوان ہی ہیں نا، کہتے ہیں سب جانور ہیں، آپ کہتے ہیں بھئی کچھ تو لحاظ کریں بھئی، سب جانور نہیں ہیں بھئی، وہ گدے وغیرہ بھی کھاتے پیتے ہیں، آپ بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی جسم رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایک ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فرق کیا رکھیں؟ آپ فرق کریں نا، کیٹیگری بیان کریں. ٹھیک ہے، تو آپ کہیں کہ ملاقات جتنے بھی بیان ہوئے ہیں اس میں مفرد کی بنا تبدیل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اہلون وغیرہ میں تبدیل نہیں ہوئی، مثلا اہل سے اہلون بنا گئے نا، تو آپ کہیں چلیں وہ تو جمع ہے ہی نہیں، مفرد ہی نہیں. تو آپ کہیں لہٰذا سب میں مشترکہ حیثیت کیا ہے کہ مفرد کی بنا تبدیل ہو گئی ہے، تو اس کی آپ ایک ہی نام رکھ لیں. ایسی ہے، یعنی سب کا نام کیا رکھ لیں؟ جانور اور حیوان رکھ لیں، جیسے ہم مثال دے رہے ہیں. تو اگلا بندہ کیا کہتا ہے کہ ہم اصناف کرنا چاہ رہے ہیں بھائی، تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں. اصناف کر کے ہمارے لیے کوئی ثمرہ نہیں نکلتا، ثمرہ یاد کرنے میں ثمرہ ہوگا نہیں قبلہ، کیونکہ ہمارا جو مقصود ہے وہ ہے حکم لگانا، حکم سب کو مشترک ہے. وہ ٹھیک ہے، یاد کرنے خاطر، فقط یاد کرنے خاطر. قرآن مجید میں کیا ہے کہ تم لوگ کیا ہے مختلف قبیلے ہیں نا، لتعارف، وہ کیا آیت ہے؟ ہاں وجعلناکم شعوبا لتعارفوا، کہ ہم نے تمہاری یہ جو قسمیں بنائی ہیں نا شعوب، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ تم ایک دوسرے کو جانو پہچانو. یعنی یہ تشخص ہو ہمارے پاس کہ بھئی یہ فلاں علاقے کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے، سندھ کا ہے، پنجاب کا، یوں اس طریقے سے یہ تشخص کے لیے ہم کیا رکھ رہے ہیں؟ نام رکھ رہے ہیں. وغیرہ یہ پانچ قسمیں اور کچھ نہیں ہیں، فقط معرفت کی خاطر ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں جی. 7 جو ہے وہ متن ہے ہمارے پاس جی. کے بارے میں کل ہم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ایک جنت کا نام رکھ دیا جائے گا یا کسی متعدد افراد کے بارے میں جو کہ اعلیٰ ہوں گے. اگر دیکھا جائے کہ بلا وہ جو متعدد افراد جو اعلیٰ ہیں وہ بھی تو ایک مقام اعلیٰ پر جائیں جنت میں، اگر دونوں کا جو مفہوم ہوتا ہے ایک ہی ہے، دیکھا جائے تو جنت کا اعلیٰ بھی ہونا ایک ہی. ہاں یعنی آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم علیون کو جمع کا نام مفرد کے لیے نہیں رکھتے، جمع ہم جمع کے لیے بولتے ہیں، لیکن کس اعتبار سے بولتے ہیں؟ ہم اس اعتبار سے بولتے ہیں کہ وہ لوگ جو جنت کے علیون والے مقام پہ ہوں گے نا ان کو کیا کہتے ہیں؟ علیون کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں اب ہماری حیثیت بدل گئی نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم ہی ہے، مفرد نہیں بنا، مفرد نہیں بنا نا. جبکہ اگر ہم کہتے ہیں نہیں بندوں کو ہم نہیں کہہ رہے، اس جگہ کو ہم کہہ رہے ہیں، تو جگہ تو ایک ہے، جگہ تو زیادہ نہیں ہے نا. تو جب جگہ ایک ہے، نام جمع والا ہے، تو اب جمع کیا ہو جائے گا؟ مفرد ہو جائے گا. یہ فرق ہو جائے گا نا. نہیں قبلہ دیکھیں نا، اور اس میں بندے بھی اسی میں جائیں نا، مطلب بندے تو ادھر ہی جائیں گے نا، بندے تو ایک ہی جگہ پہ جا رہے ہیں نا، نام میں تو فرق ہو گیا نا. ٹھیک ہے، ہم جمع کر رہے ہیں کہ دونوں اکٹھے کر رہے ہیں. جیسے فرض کریں جناب میسم تمار سے مولا نے کہا کہ تم میرے درجہ میں ہو گئے، تو آپ کہیں وہ مولا علی بھی اسی درجے میں جنت میں ہیں اور میسم تمار بھی اسی درجہ میں ہیں، فرق تو نہ ہوا نا، ایک ہی جیسے ہو گیا. ہم کہیں فرق ہے بھائی، ٹھیک ہے، وہ معصوم ہے، یہ غیر معصوم ہے. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اعلیٰ جنت کا مقام ہے اور جس میں لوگ ہوں گے، لوگوں کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں ہم، ایک دفعہ آپ جگہ کو دیکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں فرق تو نہیں ہے نا، لوگوں کو دیکھیں یا جگہ کو دیکھیں. وہ کہتے ہیں فرق اس اعتبار سے ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ پہ ہیں نا، لیکن نام رکھنے کے اعتبار سے تو فرق ہے نا. ایک دفعہ آپ نام اس جگہ کا رکھ رہے ہیں، ایک دفعہ آپ نام ان بندوں کا رکھ رہے ہیں. جب آپ جگہ کا نام رکھتے ہیں تو جمع کی حیثیت مفرد کی بن جاتی ہے، اور جب آپ بندوں کے نام رکھتے ہیں تو جمع جمع رہتا ہے، کیونکہ بندے تو آپ 3 سے زیادہ کا نام رکھیں گے نا، ایک بندے کا تو نام نہیں رکھیں گے.
تو یہ حیثیت میں کیا ہو جاتا ہے، فرق ہو جاتا ہے کہ آپ کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں اور کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. ہاں آپ دوسرے اینگل سے دیکھیں تو پھر بھی ایک ہے. تو ہم جو ہے وہ جس اینگل اور جس زاویے کی بات سے جس زاویے سے دیکھنے کی بات کر رہے ہیں آپ بھی اسی زاویے سے دیکھیں. ٹھیک ہے کہ نام کس چیز کا رکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ جیسے نہیں دقیق بحث آتی ہے ولایت تکوینی میں کہ کیا اہل بیت علیہ السلام کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ مردے کو زندہ کریں، یا ان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے بلکہ اہل بیت ارادہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور اللہ اس کو زندہ کر دیتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کس بحث میں پڑ گئے، مردہ زندہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا، اہل بیت کے کہنے پہ زندہ ہوا ہے نا، ختم بس. اب انہوں نے دعا مانگی ہے زندہ ہوا ہے، یا اللہ نے ان کو طاقت دی تھی وہ انہوں نے یوز کیا، ہوا تو اہل بیت کی وجہ سے ہے نا زندہ، بات ختم. تو اگلے آپ کو پکڑیں گے نہیں قبلہ ہم بڑی دقیق بات کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا فرشتوں کی طرح ان کے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ وہ زندہ کر دیں، یا طاقت موجود نہیں ہے بلکہ فقط وہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں. تو دو باتوں میں فرق ہے. آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا فرق کر رہے ہیں، بندہ زندہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا، زندہ ہو گیا اٹھاؤ سائڈ پہ جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتی ہے دقیق، اسے کہتے ہیں دقت کے سبب آپ کس اینگل کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دقت دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پورے کا پورا علیون آپ کا مفرد بن جاتا ہے، اور ایک دفعہ علیون کیا رہتا ہے، جمع مذکر سالم رہتا ہے. تو یہی آپ سے سوال آ جائے کہ علیون آیا جمع مذکر سالم ہے یا ملحقات جمع مذکر سالم میں ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ دونوں. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ اگر مگر میں بات ہے، آپ کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں. یہی سوال آ جائے کہ زیدون جو ہے یہ جمع مذکر سالم ہے یا ملحقات جمع مذکر سالم میں. ناصرون سوال آ جائے جمع، یہ جمع مذکر سالم ہے یا ملحقات میں ہے. آپ کیا کہیں گے کہ یہ ملاقات میں بھی جا سکتا ہے کہ اگر یہ جمع ہم نے رکھ دیا ہو نام کس کا، مفرد کا. ایک بندے کا نام کیا رکھ دیا، ناصرون رکھ دیا، زیدون ایک بندے کا نام رکھ دیا. ٹھیک ہے، یعنی بڑا فرق پڑ رہا ہے، ایک دفعہ وہ سیدھا ملاقات میں چلا جاتا ہے اور ایک دفعہ کیا ہے جمع مذکر سالم میں آتا ہے. ٹھیک ہے، واضح. ہاں اعلی علین میں آپ کیا کہیں گے، آپ کہیں گے مصنف کے مطابق اور اکثر جو مفسرین ہیں ان کے مطابق جو علیون ہے وہ بندوں کا نام نہیں رکھا گیا، وہ جگہ کا نام رکھا گیا ہے. تو جگہ تو ایک ہے ہمارے پاس، تو لہٰذا جب جگہ کا نام رکھا گیا تو یہ ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے زیدون آپ نام رکھ لیتے ہیں ایک بندے کا. ٹھیک ہے، یہ نقطہ ہے ذہن میں واضح ہے انشاءاللہ. اچھا آگے آ جائیں جمع مؤنث سالم کے اوپر. تو جمع مؤنث سالم میں اس طرح کی کوئی کہانی نہیں ہے کہ اس کے کوئی ملاقات ہوں، کیونکہ جمع مؤنث سالم غیر ذویل العقول کی بھی آتی ہے، ذویل العقول کی بھی آتی ہے، اس میں کوئی اس طرح کی کیٹیگری نہیں بنائی گئی، اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہوتی کہ مفرد کی جو تا ہے وہ ثابت رہنی چاہیے، ثابت کیا ہے نہیں رہنی چاہیے، بہت اس میں کیا آسانی ہے. تو یہاں پہ مصنف کی تعبیر دیکھیے گا کہ انہوں نے کیا استعمال کی. ساتھ جو متن ہے اس میں ابن ہشام کیسے لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ وہ اولات، سب سے پہلے لکھا اولات لکھا، یعنی اولات میں آپ دیکھیں تو انہوں نے اس کو جمع مؤنث سالم نہیں کہا کہ ایک اولات کا لفظ ہے اور وما جمع بألف و تاء مزیدتین، اور جس کی جمع بنا دی جائے الف اور تا زائدہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اولاد جو ہے یہ چونکہ اس کا مفرد نہیں ہے نا ہمارے پاس، جب اس کا مفرد نہیں ہے کہ جس کی ہم جمع الف اور تا کے ساتھ بنائیں تو لہٰذا اس وجہ سے ہم اولاد کو کیا کہتے ہیں کہ یہ اسم جمع ہے. یہ لغت میں ایک اسم ہے جس کو اہل لغت نے واضح ہی کس کے لیے کر دیا، جمع کے لیے کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی واحد تھی پھر واحد کے اوپر الف اور تا کا اضافہ کیا اور یوں کر کے اول واحد ہوگی اور اولاد کیا ہوگی، جمع ہوگی، ایسا نہیں ہے. تو لہٰذا ایک مثال انہوں نے کیا دی، اسم جمع کی دی کہ اسم جمع کو ہم کس کیٹیگری میں ڈالیں گے، وہی بات ملاقات والی آ جائے گی یہاں پہ، لیکن یہاں پہ باقاعدہ عنوان نہیں دیا. تو اولاد کو اعراب کون سا دیں گے، جمع مؤنث سالم والا دیں گے، جبکہ اولاد کے علاوہ ہر وہ جمع جس کے آخر پہ الف اور تا ہوتی ہے اس کو آیا جمع مؤنث سالم کہیں گے یا نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، مصنف نے یہ بات نہیں کی، مصنف نے کہا ہے کہ بس جس کی جمع الف اور تا سے بنائی گئی ہو. یہ دو چیزیں ہوگی. تیسری چیز انہوں نے کیا لکھی کہ وما سمی بہ منہما، وما سمی بہ، اور جس کا نام رکھ دیا جائے منہما، ان دونوں میں سے. کن دونوں میں سے، یعنی اولاد جس کا نام رکھ دیا جائے، یا ما جمع بألف و تاء مزیدتین، یا جو جمع الف اور تا زیادہ کے ساتھ بناتے ہیں وہ ہم نام رکھتے ہیں کسی کا. جب کسی کا ہم نام رکھ دیں گے وہ بندہ تو ایک ہوگا یا وہ جگہ تو ایک ہوگی،
اس کا نام ہم نے کیا رکھ دیا، فرض کریں اولاد رکھ دیا، تو اب اولاد جب رکھ دیا تو اب یہ اس میں جمع ہی نہیں رہے گی، یہ کیا ہو جائے گا، مفرد ہو جائے گا۔ تو یہ یعنی خلاصہ، اب اس کو کھولیں گے، ابن شام کیا ہے اس کو پوری مکمل شرح کریں گے۔ تو اصل عنوان جو رہتا ہے اگلی کتابوں میں بھی وہ یوں رہتا ہے کہ جس کی جمع الف اور تا کے ساتھ ہو، بس یہ کہا جاتا ہے کہ جس کی جمع الف اور تا کے ساتھ بنائی جائے تو اس کو اعراب کون سا ملتا ہے۔ اب جس کی جمع الف اور تا کی بنائی جاتی ہے اس کو بعض صورتوں میں اعراب کی علامت اصلی ملتی ہے اور بعض صورتوں میں اعراب کی علامت فرعی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ دقیق تعبیر میں ہم کیا کہیں گے کہ علامت اسے کون سی ملتی ہے، ورنہ اعراب تو ملنے ہے، لیکن جو ایک تعبیر جو تسامح والی تعبیر ہے جس میں زیادہ دقت نہیں کی جاتی، وہ کیسے کہیں گے کہ بھی آیا اس کو اعراب اصلی ملے گا یا اعراب فرعی ملے گا، یوں بھی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اعراب اصلی اور فرعی نہیں ہوتا، علامت کیا ہوتی ہے، اصلی اور فرعی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے جو ابھی ہمارا مورد چوتھا مورد بن رہا ہے جس میں جمع الف اور تا سے لے جاتی ہے، اس کو ایک صورت میں فقط کیا ملتا ہے، اعراب فرعی ملتا ہے، یعنی ایک صورت میں اس کی علامت فرعی ہوتی ہے۔ وہ کون سی صورت ہے جی، فَيُنْصَبُ بِالْكَسْرَةِ، ٹھیک ہے، کہ فقط جو نصب کا اعراب ہے نا، نصب کے اعراب میں نصب کی فتح کی بجائے سے کیا ملتی ہے، کسرہ مل جاتی ہے۔ تو پس ہم کیا کہیں گے کہ کسرہ یہاں پہ نائب واقع ہوگی ہے کس سے، فتح سے، ٹھیک ہے، یعنی حرکت ہی مل رہی ہے، اور حرکت کون سی علامت بن رہی ہے، علامت فرعی بن رہی ہے۔ تو یہاں سے کیا نتیجہ سامنے آتا ہے کہ جو اعراب بالحرکات ہے وہ اعراب بالحرکات کبھی علامت فرعی بھی کہلاتا ہے، یعنی یہ قانون نہیں ہے کہ آپ یوں ذہن میں رکھیں کہ جب بھی اعراب حرکت کے ساتھ ملے گا تو وہ اعراب کیا ہوگا، علامت اصلی ہوگی۔ ہر حرکت علامت اصلی نہیں ہوتی، بلکہ نصب کی جگہ پہ جو فتح آئے گی وہ فتح کیا ہوگی، علامت اصلی کہلائے گی۔ اگر نصب کی جگہ فتح کے علاوہ کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ حرکت اصلی علامت نہیں کہلائے گی۔ اب یہاں پہ فتح کی جگہ پہ یعنی نصب تھی نا، نصب میں فتح کی جگہ پہ کیا آ رہی ہے، کسرہ آ رہی ہے، کوئی حرف تو نہیں آ رہا، واو الف یا وغیرہ تو نہیں آ رہے، لیکن اس کسرہ کو بھی ہم کیا کہتے ہیں، فرعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہذا اصلی وہی رہیں گے کہ فتح اسی جگہ پہ ہے جو نصب والی ہو، ٹھیک ہے، کسرہ اسی جگہ پہ ہے جو جر والی ہو، اور ضمہ اس جگہ پہ ہے جو کیا ہو، رفع والی جگہ ہو۔ اگر اس سے تھوڑا بھی آگے پیچھے ہوں گے تو ہم اس کو اصلی کھاتے سے نکال دیں گے، اب اس کو کس کھاتے میں ڈال دیں گے، فرعی کھاتے میں ڈال دیں گے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ دونوں مثالیں قرآن مجید سے انہوں نے بیان کی کہ خلق اللہ السماوات، یہاں پہ تے ہو گیا، ٹھیک ہے، استفعل بناتے، حالانکہ یہ مفعول واقع ہو رہا ہے، تو مفعول واقع ہو رہا ہے، منصوب ہے، لیکن اعراب میں کسرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی کون سی دو صورتیں رہ گئیں نصب کے علاوہ، رفع اور جر والی رہ گئیں۔ تو رفع اور جر میں اس کی علامت کیا ہے، اصلی رہے گی، یعنی رفع جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ رہے گی اور جر کس کے ساتھ رہے گی، کسرہ کے ساتھ رہے گی، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہو گیا، خلاصہ ہو گیا، اور اب اس کی شرح کیا شروع کر رہے ہیں۔ الباب الرابع، الباب الرابع مما خرج عن الاصل، چوتھا باب جو اصل سے خارج ہوتا ہے، ما جمع بالف و تاء مزیدتین، کہ جس کی جمع لائی جاتی ہے الف اور تا کے ساتھ، اور الف اور تا کے ساتھ وہ اضافہ کر رہے ہیں مزیدتین کا، کہ الف اور تا اصلی نہیں ہوتی، زائدہ ہوتی ہیں، اور اس کو باقاعدہ مصنف بعد میں بیان کریں گے کہ مزیدتین کی میں بات کیوں کرتا ہوں، الفیہ میں یہ بات نہیں کی جاتی مزیدتین کی، لیکن یہ یہاں پہ کر رہے ہیں، اس کی وضاحت کریں گے۔ اچھا، جیسے ہند سے ہندات ہے، زینب سے زینبات ہے، فَإِنَّهُ يُنْصَبُ بِالْكَسْرَةِ، تو اس کو کسرہ کے ساتھ نصب دی جائے گی، نیابۃً عن الفتحۃ، یہ کسرہ اصلی علامت نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ کسرہ کیا ہوگا، فتح کی نیابت میں ہوگا۔ تقول رأیت الہندات والزینبات، اس کی ترکیب آپ کیسے کریں گے، آپ کہیں گے کہ ہندات مفعول ہے، پھر کیا کہیں گے، منصوب ہے، پھر تیسرے نمبر پہ کیا کہیں گے کہ علامت نصب کسرہ ہے، چوتھے نمبر پہ کیا کہیں گے کہ کسرہ نیابۃً عن الفتح ہے، اور پانچویں نمبر پہ لت کیا بیان کریں گے، لأنہ جمع بألف و تاء مزیدتین، ٹھیک ہے جی۔ قال اللہ تعالیٰ، یہ دونوں آیتیں بھی ہو گئی تھیں۔ فَأَمَّا فِي الرَّفْعِ وَالْجَرِّ، رفع اور جر میں کیا ہوگی، فَإِنَّهُ عَلَى الْأَصْلِ، تو رفع اور جر میں یہ اپنی اصل کے اوپر باقی رہے گا۔ جاءت الہندات فترفع بالضمۃ، ٹھیک ہے، جاء الہندات کو آپ کیا کہیں گے، ہندات
فاعل واقع ہو رہا ہے، مرفوع ہے، علامت رفع کیا ہے اس کی ضمہ ہے، بس بات ختم ہو جائے گی۔ مررت بالہندات میں بھی کیا ایسے ہی کریں گے، فتجرہ بالکسرۃ۔ اچھا جی، اب اس کی مزید تقسیم وہ بیان کر رہے ہیں، ولا فرق بین ان یکون مسمی ھذا الجمع، کوئی فرق نہیں ہے کہ مسمی ھذا الجمع، اس جمع کا مسمی ایک اسم ہوتا ہے، ایک کیا ہوتا ہے، مسمی ہوتا ہے۔ ہندات تو کیا ہو گیا، اسم ہو گیا، زینبات اسم ہو گیا، مسمی کیا ہے؟ ابھی یہ کس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں بہت ساری ہندات کو کہہ رہے ہیں، جن جن کا نام ہندہ ہے ان کو ہندات ہم کہہ رہے ہیں، یہ مسمی ہو جائے گا نا۔ تو کہتے ہیں مسمی میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مؤنثاً بالمعنی، کہ مثنیٰ بھی کیا ہو، مؤنث معنوی ہو، ٹھیک ہے، مؤنث معنوی ہوتا ہے، ایک مؤنث لفظی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، کہ مؤنث معنوی ہو، جیسے ہند اور ہندات ہے، ہند اور ہندات کو کیا کہتے ہیں، مؤنث معنوی ہے، یعنی فقط مؤنث لفظی نہیں ہے بلکہ مؤنث معنوی اور مؤنث حقیقی بھی سے کہتے ہیں، کہ جو مسمی ہے یعنی جو خارج میں چیز ہے وہ حقیقی معنی میں کیا مؤنث ہے، جو تا کے ساتھ ہوگی وہ لفظی میں جائے گی نا، ٹھیک ہے۔ او بالتاء، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسمی کیا ہے، مؤنث معنوی یعنی مؤنث حقیقی نہ ہو بلکہ مؤنث لفظی ہو فقط، یعنی تا کے ساتھ مؤنث ہو، جیسے طلحہ جو ہے وہ ایک بندے کا نام ہے، ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کا کیا لگتا تھا، کزن تھا میرے خیال میں، طلحہ زبیر، ٹھیک ہے۔ تو طلحہ کی جو طلحہ ہے یہ اس سے بھی ہم مؤنث کہیں گے لیکن مؤنث لفظی ہم کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ او بالتاء والمعنی جمیعا، یا تیسرے نمبر پہ وہ مؤنث کیسا ہو، تا کے ساتھ بھی ہو اور معنی کے ساتھ بھی ہو، اور یہ تا اور معنی دونوں اعتبار سے کیا ہو، مؤنث ہو، جیسے فاطمہ کیا ہے، مؤنث حقیقی بھی ہے اور مؤنث لفظی بھی ہے، ٹھیک ہے، عائشہ کی مثال بھی ایسے ہے۔ او بالالف المقصورہ، یا الف مقصورہ کے ساتھ کیا ہو، مؤنث ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی مؤنث لفظی کی قسم میں جاتی ہے، جیسے حبلہ سے حبلیات، یا الف ممدودہ کے ساتھ ہو، جیسے صحرا اور صحراوات۔ او یکون مسماہ مذکرن، یا بات ہی ختم کریں اور کہیں کہ اس کا مسمی کیا ہو، مذکر ہو، یعنی کیا مطلب کہ نہ لفظی طور پہ مؤنث ہو اور نہ ہی معنوی طور پہ مؤنث ہو مذکر، لیکن مؤنث اس کی الف اور تا کے ساتھ بن رہی ہو، جیسے استبل جو گھوڑے یہاں پہ باندھتے ہیں، اردو میں بھی یہ کہتے ہیں، استبل سے استبلات اور حمام سے حمامات، ٹھیک ہے جی، تو یہ عربی میں کیا ہے، ان کو مذکر کہا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ لَا فَرْقَ فِيهِ، اسی طریقے سے یہ جو جمع ہے الف اور تا کے ساتھ، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ ان یکون قد سالمت بنیت واحد ہی، کہ اس کے واحد کی جو بنا ہے وہ باقی اور سالم رہے، جیسے زخمہ سے زخمات بنا لی، یا تغیر، یا کیا ہو جائے، تبدیل ہو جائے، جیسے سجدہ سے سجدات بنا لی، تبدیلی کہاں پہ ہے، جیم پہ ہے، وہاں پہ جیم ساکن تھی سجدتن، اور یہاں پہ کیا ہے، سجداتن ہو گئی۔ حبلہ سے حبلیاتن، تبدیلی کہاں پہ ہے، پہلے الف تھی آخر پہ، اب وہ الف نہیں رہی بلکہ یا ہوگی، حبلیاتن۔ صحرا سے صحراواتن، پہلے حمزہ تھا ابھی کیا ہو گیا، واو ہو گئی، تبدیلی ہو گئی نا، یعنی پہلی جو مثال تھی سجدات والی، اس میں تبدیلی حرکت کی ہوئی، اور دوسری تبدیلی میں کیا ہوا جی، وہ لفظی کیا بدل گئے، بالکل حرفی بدل گئے۔ تو وہ اسی بات کو مصنف بیان کر رہے ہیں کہ الا تری ان الاول محرک وسطہ، کیا آپ نہیں دیکھتے تھے جو اول تھا سجدہ، اس کی جب جمع بنائی تو وسط کیا ہو گیا، محرک ہو گیا، متحرک لکھنا چاہیے ویسے، تحرک، ہاں تحرک وسط، محرک انہوں نے بنا دیا، تحرک وسط۔ وثانی، اور دوسری مثال میں آپ کیا دیکھیے کہ قلبت الفہ یا ان، اس کی الف کو یا میں تبدیل کر دیا گیا، اور تیسری میں آپ نے کیا دیکھا کہ قلبت حمزتہ واون۔ ولذالک عدلت عن قول اکثرہم، اسی وجہ سے کہ یہ مثالیں بھی آ رہی تھیں تو میں نے اکثر کے قول سے، اکثر کا قول کون سا تھا، جمع المؤنث سالم، جمع مؤنث سالم کو میں نے عنوان میں رکھے ہی نہیں، میں نے کیا رکھا، عنوان کیا رکھا، الجمع بالالف والتاء، ٹھیک ہے، میں نے الف و تا کا عنوان رکھا، لِأَعَمَّ جمع المؤنث، تاکہ یہ جمع مؤنث کو بھی شامل ہو جائے، جمع مذکر کو بھی شامل ہو جائے، وما سالم فیہ المفرد وما تغیر، اور اس کو بھی شامل ہو جائے جس میں مفرد سالم رہتی ہے، اور اس کو بھی شامل ہو جائے جس میں مفرد تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی میں ملاقات والی کہانی یہاں پہ ڈالنا ہی نہیں چاہتا تھا، جیسا ملاقات والی کہانی میں نے مثنیٰ میں اور جمع مذکر سالم میں رکھی، ویسی کہانی یہاں پہ میری بن جاتی
کب بن جاتی؟ اگر میں اوپر عنوان کیا رکھتا؟ جمع مؤنث سالم کا رکھتا، جمع مؤنث سالم کا رکھتا، پھر میں نیچے کیا بناتا؟ اس کے ملاقات بناتا. میں کہتا جی حبلیات جو ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے صحرا سہراوات یہ سارے اس سے نکل گئے ہیں، جمع مؤنث سالم سے نکل گئے ہیں اور اس کے کیا ملاقات میں ہیں. واضح؟ عدل تو پھر گیا، وَلِذَٰلِكَ عدل تو اسی وجہ سے میں پھر گیا، عن قول اکثرہم اکثر کے قول سے. اکثر کا قول کون سا ہے؟ جمع المؤنث سالم. اس قول سے میں پھر گیا الا کس بات کی طرف پھرا؟ الا ان قلت، یہاں تک کہ میں نے کیا کہہ دیا؟ الجمع بالالف والتاء. میں نے اوپر عنوان کیا رکھا؟ جمع الف اور تا کے ساتھ. یہ عنوان کہاں پہ لکھا؟ یعنی بالکل آپ ساتھ میں دیکھیں نا، وَأُولَاتُ وَمَا جُمِعَ بِأَلِفٍ وَتَاءٍ مَزِيدَتَيْنِ، یعنی وہاں پہ جمع مؤنث سالم کا نام تک انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا. ادھر جمع مذکر سالم کا نام ذکر کیا، مثنیٰ کا ذکر بھی کیا. تیسرے نمبر پہ پہنچے تو ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہدایہ سمجھیے کی طرح سیدھے لکھتے جمع مؤنث سالم، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ما جمع بألف وتاء، یوں لکھ دیا ما جمع بألف وتاء. یہ کیوں لکھا؟ تاکہ ملاقات والی کہانی سے بچیں. ٹھیک ہے جی، لیکن پھر بھی دو ملاقات ان کو لکھنے پڑیں گے، اولات اور ٹھیک ہے کون سی؟ یہ جو معصومیہ، جس کا نام کیا رکھ دیا جائے؟ علم رکھ دیا جائے. زیادہ نہیں ہوں گے ملاقات، پھر تھوڑے ہو جائیں گے. اولاد جو ہے وہ اولاد میں اس کی جمع الف اور تا کے ساتھ آئی ہے، ہم کہیں گے جمع ہے ہی نہیں. نہیں ابھی صاحب کتاب نے تبدیل کر دیا نا، کہا کہ جمع مؤنث سالم کو میں چھیڑ ہی نہیں رہا. جمع مؤنث سالم کی وہی تعریف رہے گی جو ہے اپنی جگہ پہ، کہ وہ مؤنث کی جمع بنائی جائے جس میں جو بنا ہے مفرد کی وہ سالم رہے آپ کے پاس. تعریف وہی رہے گی. جمع مؤنث سالم جو مؤنث مفرد کی جمع بنے اور جس کے اندر مفرد کی بنا باقی رہے، کم از کم یہ شرائط تو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، واضح یہ بات؟ اچھا، وقیت الالف والتاء بزیادت. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ فقط اتنا کہہ دیتے کہ جس کی جمع الف اور تا کے ساتھ بنتی ہے، الف اور تا کے ساتھ زیادہ کی قید کیوں لگائی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی یہ کیا کر رہے ہیں؟ وضاحت کر رہے ہیں، جو ہم اگلے درس میں بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد. اللہ